قرآن میں جب کہ ہو ثنا خواں تیرا خدا، کیا تاب پھر قلم کو کچھ کر سکے رقم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں کنیا آباد اسٹڈی سرکل کے ممبران۔ پیش کرتے ہیں نعتیہ کلام۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گل دربار نبی سے، بھاتی نہیں ہمدم مجھے جنت کی جوانی، بھاتی نہیں ہمدم مجھے جنت کی جوانی، سنتا نہیں زاہد سے میں حوروں کی کہانی، سنتا نہیں زاہد سے میں حوروں کی کہانی، الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، عرفاں کی کسک کھلک کی میں صبر کا ساغر، عرفاں کی کسک کھلک کی میں صبر کا ساغر، کیا لطف ملا کرتا ہے جو دیتے ہیں سرور، کیا لطف ملا کرتا ہے جو دیتے ہیں سرور، یہ پوچھ لیا کہ کوئی بیمار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ جزاک اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ آپ کے اس خوبصورت نعت کا کے تحفے کا بہت بہت شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے جہالت کے اندھیروں کو روشنیوں سے بدل ڈالا۔ آپ کا اسوہ کلام الہی کا آئینہ ہے۔ اسی موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کے لیے میں جناب محترم کمال الدین صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کلام الہی اور ہم پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وعطرتہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، جدید سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے کم سے کم یہ آسانی فراہم کی ہے، یہ ہمارے لیے تھوڑا سا ممکن بنایا ہے کہ ہم اس وسیع کائنات کے بارے میں تھوڑا سا علم حاصل کر سکیں، پہلے کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، اور اس پوری کائنات میں ہمارے کرۂ ارض کا کیا مقام ہے، ہماری زمین کی کیا حیثیت ہے، اور پھر اس زمین میں ہم انسان کی کیا حیثیت ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے، ہمیں اپنی ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا ہے، اور ہمیں میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرما کر ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔
قاری مہربان صاحب نے شروع میں جو قرآن کی آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ مومنین پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے جس نے اس میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، انہی میں سے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اپنی آیتیں پڑھتا ہے، اس کے کلام کو پہنچاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نہ صرف انہیں اللہ کی آیات پہنچاتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، صرف کتاب کی تعلیم نہیں دیتا، کتاب کی حکمت بھی سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو زندگی گزارنے کا طرز منتخب فرمایا ہے، جو زندگی اللہ نے ہمارے لیے منتخب فرمائی ہے، جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود الاسلام رکھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین اسلام ہے، جس کے معنی ہے سبمیشن، جس کے معنی ہے سرنڈر کرنا، جس کے معنی ہے سپردگی۔ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے وہ بے پناہ اور بے شمار خوبیوں اور حکمتوں کا حامل ہے۔ اللہ کے اس پیارے دین کی چند خوبیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہی کلام مجید میں فرمایا ہے، ان میں سے ہم چند خوبیوں کا، چند اصولوں کا ذکر کریں گے، اور ان خوبیوں کو ایک مرر کے طور پر، ایک آئینے کے طور پر اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر ان میں اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں ہم آج کے مسلمان، آج کے انسان، ہمارا معاشرہ اور ہمارے ارد گرد کے ماحول کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور خود ہمیں ہی اپنا ججمنٹ دینے دیجئے کہ ہم کیا ہے، اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی روشنی میں آج ہمارا چہرہ کیسا نظر آتا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ دین دل کا سودا ہے۔ دین کا تعلق، مذہب کا تعلق ہر انسان کے اپنے دل سے ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول خدا کا کام ہے پیغام پہنچا دیجیے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، فرما دیجئے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے ایمان نہ لائے، تو کسی پہ جبر نہیں کر سکتا، تو کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتا۔ کتنی خوبصورت بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین کے سب انسان ایمان لے آتے۔ غالباً اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا ہے شاید۔ اگر اللہ چاہتا تو جتنے بھی لوگ زمین پر ہے وہ سب کے سب ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا تو لوگوں پہ جبر کرے گا؟ کیا تو لوگوں پر اس وقت تک زبردستی کرے گا کہ وہ ایمان لے آئے، وہ مومنین بن جائے؟ اللہ چاہتا تو سب کے سب بن جاتے، جبر تو نہیں کر سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی بھی بشر، کوئی بھی نفس ایمان نہیں لائے گا۔ یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔
انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بتا دیا ہے، یہ کفر کرے یا شکر کرے۔ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، ہر مسلمان کی زبان پہ یہ آیت اور اس کے معنی، یہ آیت ان کی زبان پہ اور معنی ان کے دل میں ہونا چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی اور ہدایت ایک دوسرے سے الگ الگ ہو چکی ہے، ہدایت کو گمراہی سے نکال کر آشکار کر دیا گیا ہے۔ اور اس آیت پہ غور فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر، آپ ان کو ریمائنڈ کروائیے، آپ ان کو یاد دلوائیے، کیونکہ آپ کا کام ریمائنڈ کروانا ہے، آپ کا کام انہیں اپنا اصل مقصد، اپنا اصل مقام، اللہ کے پیغام کو یاد دلانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پہ دروغہ نہیں ہے، آپ ان پہ دروغہ نہیں ہے، ڈنڈا لے کے کھڑے رہتا ہے نا دروغہ۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ ان پہ کمپیلر نہیں ہیں، آپ ان کے وارڈر نہیں ہیں جو آپ چھڑی لے کے ان پہ کھڑے رہیں، آپ اپنا پیغام پہنچائیے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ان پہ دروغہ نہیں ہے، آج ہم میں سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ایمان اور عقیدے کا دروغہ بنا ہوا ہے، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کا دروغہ بنا ہوا ہے، ایمان کا بھی اور عمل کا بھی، اس کے اسلام کا بھی۔ کیا یہ دین اسلام کی تعلیمات کو صحیح طور پر عکاسی کرتے ہیں؟ دوسری خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو فرمایا دین کے حوالے سے، اور حضور پاک نے اپنے حدیث میں بھی فرمایا، وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے دین آسان ہے، دین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، گھٹن نہیں چاہتا، سفوکیشن نہیں چاہتا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ جب بھی دین پر عمل کرنے کے معاملے میں کسی کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ گھٹن ہو رہی ہے، فرسٹریشن ہو رہا ہے، سفوکیشن ہو رہا ہے، یہ دین ہے یا کیا ہے، ہاتھ پیر باندھ کے رکھ دیا گیا، کیا ہے یہ؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہ دین نہیں ہے۔ اپنے شریعت کے احکامات دینے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کتنے آپشنز بتاتے ہیں، آلٹرنیٹیوز بتاتے ہیں، اور آخر میں فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے دشواری نہیں چاہتا، تمہارے لیے آسانی کریٹ کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے ڈیفیکلٹیز کریٹ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ دین آسان ہے، فالوورز مشکل بنا دیتے ہیں۔ دین بنیادی طور پر آسان ہے مگر اس پہ عمل کرنے والے اسے دشوار بنا دیتے ہیں۔ تیسری بات اسی حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں پلورالٹی، تکثیریت، ایک دوسرے سے الگ الگ ہونا، ایک دوسرے سے جدا ہونا، ایک دوسرے سے فرق ہونا، ایک دوسرے سے مختلف ہونا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا معجزہ قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا میریکل قرار دیتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی معجزات اور اس کی آیات میں سے یہ ہے، کیا ہے؟ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے زبانوں کے اختلافات، تمہارے رنگوں کے اختلافات، یہ اللہ کے معجزات ہے۔
مگر اللہ فرماتا ہے یہ معجزہ، یہ آیت ہر ایک کو نظر نہیں آتی، کیونکہ ان فی ذالک لآیات للعالمین، یہ عالموں کے واسطے اس میں آیات ہے. اس لیے دوسروں کو یہ نشانیاں، یہ آیات نظر نہیں آتی، جنہیں لوگ پلورلزم یا پلورلٹی کو شاید اپنے لیے کمزوری سمجھتے ہیں. کیا یہ اللہ کا معجزہ نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا چہرہ مختلف ہے؟ کیا ہم کبھی کسی چہرے کے بارے میں یہ سوال پوچھتے ہیں کس کا چہرہ صحیح ہے اور کس کا چہرہ غلط ہے؟ آپ چہرے کے بارے میں رائٹ اینڈ رانگ کا فیصلہ یا سوال کبھی نہیں کرتے. چہرہ مختلف ہوتا ہے اور چہرہ مختلف ہونا ہماری آئیڈینٹی ہمیں دیتا ہے. ایک گھر کے اندر ہم 2 4 6 8 10 12 مختلف چہرے والے لوگ رہتے ہیں. کیا ہم اپنے چہرے سے الگ چہرہ رکھنے والوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں؟ یا اس سے ہم کوئی قباحت سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کا چہرہ مجھ سے کیوں نہیں ملتا؟ اللہ تعالیٰ اس سے معجزہ قرار دیتا ہے. تو اختلافات کا ہونا، تفریق ہونا، جدا جدا ہونا، جسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کریٹ کرتا ہے، نہ معلوم کب سے کریٹ کر رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے اور یہ کریشن چلتا رہے گا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ وہ ڈپلیکیٹس نہیں بناتا ہے، وہ فوٹو کاپی نہیں کرتا ہے، وہ نئی چیز بناتا ہے. اور ہر چیز ایک دوسرے سے جدا گانا ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے الگ ہے، اور ایک دوسرے سے الگ ہونا یہ معجزہ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس تفریق کو، جس میں آپ خیالات کی ایک دوسرے سے جدا ہونے کی بات بھی کر سکتے ہیں، تشریحات ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معجزہ قرار دیتا ہے. جو اللہ کا معجزہ ہے، دین اسلام کبھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہے. دین اسلام کبھی اس کے خلاف نہیں جاتا. اور اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو، ہم صرف یہ نہ سمجھے قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام صرف مسلمانوں کی کتاب ہے. یہ انسانیت کی کتاب ہے، یہ پورے انسان کو ایڈریس کرتا ہے، پوری ہیومینٹی کو ایڈریس کرتا ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے. اور اس کے بعد جو ڈفرینسز ہوئے ہیں، جو ملٹیپلیکیشن ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے وہی میں نے کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ. یہ اللہ کے معجزات ہیں. کروڑوں اربوں انسانوں کا پھیلانا، ہر انسان کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا، ان کے قبیلے، ٹرائب، زبان، اللہ فرماتا ہے یہ ہماری کریشن ہے. مگر یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارا تعلق کسی خاص گروہ سے یا کسی خاص زبان سے یا کسی خاص علاقے سے یا کسی خاص حلیے سے یا کسی خاص لباس سے ہے، اس لیے تم یہ سمجھ لو کہ تم کوئی بہتر انسان ہو یا اللہ کے مقرب ہو. اللہ کے مقرب ہونے کا ایک ہی معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ان تمام ڈفرینسز کے باوجود تم میں سے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا وہ ہے جس کے اعمال سب سے اچھے ہیں. خیرکم من ینفع الناس. انسان کے فائدے کے لیے جو شخص کام کرتا ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے. تو تم میں اللہ کے نظر میں بزرگ وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہیں. اور اسلام، اللہ کا کلام، اعمال پہ، روح پہ، ویلیوز پہ زور دیتا ہے، ظاہری فارم پہ نہیں. بندہ قربانی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اس قربانی کے خون یا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے ہیں. وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تمہارے دل کی جو پاکیزگی ہے وہ اللہ کو پہنچتی ہے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. تم یہ نہیں سمجھنا کہ مشرق یا مغرب کی طرف دیکھنے میں کوئی بھلائی ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، پھر اللہ فرماتا ہے اس کا
ایمان کیسا ہے اور اس کے اعمال کیسے ہیں. کتنی خوبصورت سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی پر حکمت سورہ قرآن شریف میں بیان فرماتے ہیں اسی حوالے سے. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تو نے دیکھا جس نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلا رہا ہے. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، تو نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلا رہا ہے، قیامت کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کے دین کو جھٹلا رہا ہے. شاید ہمارے خیال میں ہوگا یہ کوئی ایسا آدمی ہوگا جو شاید اللہ کے خلاف کوئی علم بغاوت بلند کر رہا ہے، یا کوئی اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے. نہیں، یہ دین کو جھٹلانے والا کون ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے. ارے بھائی کہاں دین کو جھٹلانے کی بات آئی؟ ہم تو کوئی بہت بڑا فگر دیکھنا چاہ رہے تھے، اللہ کے دین کو جھٹلا رہا ہے، کوئی بہت کوئی قداوت چیز ہوگی یہ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ تو وہ انسان ہے جو یتیم کو دھکا مارتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو، غریبوں کو کھانا کھلانے کو انکریج نہیں کرتا ہے. یہ دین کو جھٹلانا ہے، یہ اللہ کو جھٹلانا ہے، یہ اللہ کے یوم آخر کو جھٹلانا ہے. جو یتیم کو دھکا دے رہا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کو انکریج نہیں کرتا، جو بیسک ویلیوز ہیں دین اسلام کی، رحم دلی، فراخ دلی، بھائی چارہ. وَيْلُ الْمُصَلِّينَ، اب یہ اللہ کے دین کو جھٹلانے والا بے نمازی نہیں، اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے مگر نمازی بھی ہے. یہ بے نمازی کی بات نہیں کرتا اللہ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، اس نمازی کے لیے، نمازیوں کے لیے خرابی ہے. نماز نہیں پڑھنے والوں کے لیے خرابی نہیں فرمایا گیا ہے، پڑھنے والوں کے لیے کہا گیا ہے. کیسے؟ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نماز میں ہوتے ہیں مگر نہیں ہوتے ہیں، جو غافل ہے. الذین هم یراؤون، جو دکھاتے ہیں، حاضری لگانے کے لیے، فوٹو میں آنے کے لیے، میڈیا میں آنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں شاید. الذین هم یراؤون، جو دکھاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، مگر چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنے سے بھی منع کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں مگر یمنعون الماعون، اسمال ایکٹس آف کائنڈنس کی بھی ان سے توقع نہیں کی جاتی ہے. کوئی عاریتاً چھوٹی سی چیز مانگے، بھائی تھوڑا سا یہ مجھے دینا، تھوڑا سا میرا کام کر دو، اس کو منع کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ وہ ہے جو دین کو جھٹلاتے ہیں، جو دین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں فارم کدھر ہے اور اس کا ایسنس کدھر ہے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی عقل کی بڑی قدر و قیمت کا اعلان فرماتا ہے. ابھی پروفیسر عباس صاحب نے حدیث میں سے وہ حصہ بھی آپ کو سنایا. العقل اصل دین، عقل دین کی بنیاد ہے. جو چیز ہمیں دنیا کی دوسری مخلوقات سے جدا بناتی ہے، یا جو چیز ہمیں انسان بناتی ہے، وہ تاج جو ہم نے اپنے سر پہ پہنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم انسان ہے، وہ کچھ اور نہیں مگر عقل ہے. وہ کچھ اور نہیں مگر عقل ہے. اور اس عقل کو استعمال کرنے کی اللہ ترغیب دیتا ہے، اور عقل استعمال نہ کرنے والوں کی اللہ مذمت کرتا ہے قرآن شریف کے اندر. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسان اور جنات میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو ہم نے جہنم کے واسطے الگ کر چھوڑا ہے، ڈسٹینڈ کر کے چھوڑا ہے. شاید بہت بڑے بڑے گنہگار لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ پہلے سے ڈسٹینڈ کر کے رکھا ہے کہ یہ کو تو الگ ہی رکھو، یہ جہنمی ہے. ان کے گناہ تو دیکھیے کیا ہے، ان کی خطائیں دیکھیے کیا ہے.
لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر سوچتے نہیں، ان کو دل دیے گئے ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کو آنکھیں دی گئی ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کو کان دیے گئے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ یہ تین بڑی بڑی غلطیاں ان لوگوں کی ہے جو انہیں جہنمی بناتے ہیں، کہ اللہ نے فرمایا اتنی بڑی نعمت میں نے تمہیں دی ہے، تم اس کا استعمال نہیں کرتے ہو، تم کس قابل ہو؟ اولئک کل انعام، یہ حیوان جیسے ہیں۔ اللہ نے وہیں پہ بس نہیں کیا کہ اولئک کل انعام، جہنم یہ جانور جیسے ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی کہے گزرے کہ حیوان کو چلو عقل نہیں تو استعمال نہیں کرتے، تمہیں تو دی گئی ہے نا، تمہیں تو عقل دی گئی ہے اور تم اس کا استعمال نہیں کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں۔ مومنین کی اللہ تبارک و تعالی جو تعریف کرتا ہے قرآن شریف کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں بھئی آپ کے سامنے ایک بات کہہ دی گئی دین کے بارے میں، آنکھ کان ناک منہ بند کر کے جھک پڑو سیدھے، یہ اچھے دیندار کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اچھے دیندار کی نشانی نہیں ہے، وہ جانور کی نشانی ہے۔ جو عقل مند ہے، جو مومن ہے، اس کو یہاں سے پرکھتا ہے، اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے بن کر اس کے آگے جھک نہیں پڑتے ہیں، اس کے آگے جھک نہیں پڑتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے جو عقل دی ہے اس سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کا کلام عقل کی اتنی فضیلت بیان کرتا ہے، جو اللہ کا رسول فرماتا اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو کریٹ کیا ہے، اس رسول کے دین پر پیروی کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں علم کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس میں عقل کو پروگریس دینے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس میں تعلیم کو آگے بڑھانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دین اسلام کی بنیاد سے کتنا دور ہے۔ اور دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام کل کا بھی دین تھا، اسلام آج کا بھی دین ہے، اور اسلام آنے والے کل کا بھی دین ہے۔ اور یہ اسلام کی اس خوبی کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دین اسلام وقت کے ساتھ چلے، دین اسلام وقت کے ساتھ چلے۔ 1000 سال پہلے کی عقل، 100 سال پہلے کی عقل، آج کی عقل، 100 سال کے بعد ہونے والی عقل میں بہت فرق ہے۔ اور دین اسلام کا یہ معجزہ ہے کہ وہ ہر زمانے کی عقل کو اپیل کرتا ہے، بشرطے کہ آپ اس کو ایسا کرنے کی اجازت دے اور اس کے پیروں میں بیڑیاں نہ ڈالے، اس کے پیروں میں زنجیریں نہ ڈالے۔ اسلام ہر زمانے کا دین ہے۔ ہم 1,24,000 انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، اتنے سارے انبیاء کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ہر دور کے مطابق ہدایت کے لیے آئے تھے۔ خود قرآن شریف کے اندر ناسخ اور منسوخ ایک بہت اہم عنوان ہے کہ 23 سال کے درمیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی دفعہ اپنے احکام میں ترمیمات کی ہے۔ ایک حکم کے بعد ایک دوسرا حکم نازل ہوا ہے جو پچھلے حکم کو ایبروگیٹ کرتا رہا۔ یہ ایبروگیٹنگ آیت اور ایبروگیٹڈ آیات قرآن شریف کی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دین اسلام اللہ کا پیغام وقت کے ساتھ چلنے والا پیغام ہے، اور اس پہ بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی جو ڈائنامزم ہے وہ اس کی اس خوبی کے اندر ہے کہ وہ ہر دور کے انٹلیکٹ کو اپیل کرتا ہے۔ دین اسلام برداشت اور رواداری کا دین ہے۔ دین اسلام کسی مسلمان کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی عقیدے یا اعمال کا جج بن جائے،
قرآن حکیم میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تمہارے لیے ہر ایک کے لیے ایک ایک راستہ اور طریقہ ہم نے رکھا ہے، تم اپنا کام کیے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا کون راہ راست پر ہے، کون راہ راست پر نہیں ہے۔ دین کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دلوں کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کا بھید جاننے والا ہے۔ اللہ کے راستے کی طرف بلانے، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے کا اللہ نے بہت خوبصورت سا سلیقہ طریقہ ہمیں بتایا ہے، ڈفرنٹ لیولز میں بتایا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ مگر دانش مندی سے بلاؤ، حکمت سے بلاؤ، عقل کو اپیل کرو۔ اور آپ کو معلوم ہے عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، جب حکمت کی بات کرتے ہیں حکمت کی باتیں بہت لمبی چوڑی نہیں ہوتی ہے، بہت مختصر ہوتی ہے، اس میں پیغام بہت گہرا ہوتا ہے۔ تو آپ حکمت سے بلائیے، والموعظۃ الحسنۃ، پیاری پیاری نصیحتوں کے ذریعے اللہ کے راستے کی طرف بلائے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث کی نوبت بھی آئے تو وہ بحث بھی اس طرح کرو جو اچھا ہو، جو احسن طریقہ ہو بحث کرنے کا، اس طریقے سے کرو۔ باقی رہا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، کون اس کے راستے پہ ہدایت یافتہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور یہ تم اس کے پاس رہنے دو۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کبھی بھی کسی کے ایمان کو جج کرنے میں جلدی نہیں کرنا، جلد بازی نہ کرنا، اور اتنی گنجائش دی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کوئی تمہیں سلام کہے تو بھی اس کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ تو مومن نہیں ہے۔ یہ فیصلہ جلدی سے نہ دیا کرو کسی پر، جو تمہیں سلام بھی کرے اس سے بھی کبھی یہ نہیں کہنا کہ تو مومن نہیں ہے۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ واقعہ موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی صحابی تھے اسامہ بن زید، وہ کسی جنگ میں گئے ہوئے تھے، اور جہاد کے دوران اس نے کسی ایسے شخص کو مار دیا جو مرنے سے پہلے جس نے کلمہ کا اعلان کیا تھا، حضور پاک پر اور اللہ کی ذات پہ کلمہ پڑھا اس نے، پھر بھی اس نے مارا۔ حضور کے پاس یہ بات پہنچی کہ یا رسول اللہ، انہوں نے ایک کلمہ گوہ کو مار ڈالا ہے۔ آپ نے اس سے بلا کر پوچھا کیا یہ بات صحیح ہے کہ تو نے کسی کلمہ گو کو مارا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صحیح ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا تو پھر بھی تو نے اسے کیوں مارا؟ کہتا یا رسول اللہ وہ دل سے نہیں پڑھ رہا تھا، زبان سے پڑھ رہا تھا، دکھاوے کے لیے، جان بچانے کے واسطے پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اے زید، کیا تو نے اس کا سینہ چاک کر کے اس کا دل نکال کر اور دل کو دیکھا تھا کہ وہ دل سے پڑھ رہا تھا یا زبان سے پڑھ رہا تھا؟ تجھے یہ حق کس نے دیا تھا کہ تو دل پہ فیصلہ دے رہا ہے؟ آپ نے اس کے اس عمل سے بریت کا اظہار فرمایا، بریت کا اظہار فرمایا۔ یہ دین اسلام کا پیغام ہے، یہ دین اسلام کی خوبیاں ہیں، یہ دین اسلام کا درس ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو آپ کی گوش گزار میں نے کی، یہ سامنے رکھی، جس میں ہمارے لیے سوچنے، دیکھنے، ریفلیکٹ کرنے، اپنا اور اپنے معاشرے کا چہرہ دیکھنے کی اس میں کافی چیزیں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔